انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک نصیحت ایک کہانی کے سیگمنٹ میں۔ آج کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ اللہ کا ایک بہت ہی نیک بندہ رات میں خواب دیکھتا ہے کہ بادشاہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے، جبکہ وہ شخص جسے لوگ سب نیک خیال کرتے تھے، بہت زیادہ متقی سمجھتے تھے، وہ آتش دوزخ میں جل رہا ہے۔ وہ نیک بندہ جو یہ خواب دیکھ رہا تھا، اس نے حیران ہو کر خداوند متعال سے سوال کیا کہ بار الہ، یہ کیا عجیب معاملہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، تو مجھے یہ ماجرا سمجھا۔ جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو آگ میں جلایا جائے گا اور نیک شخص کو جنت میں جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ تو آواز غیبی آئی کہ اے میرے بندے، تو پریشان نہ ہو، تو سن لے کہ بادشاہ جو تھا درویشوں کی خدمت کرتا تھا، عزت سے پیش آتا تھا، اکثر تو درویشوں اور فقیروں کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا کرتا تھا، اور جب درویش اس کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے تو بادشاہ خوشی محسوس کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف جسے لوگ نیک اور متقی تصور کرتے تھے، وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح دربار شاہی میں رسائی حاصل ہو جائے اور وہ بھی بادشاہ کا خاص بندہ یعنی مقرب بندہ بن جائے۔ اسے عزت اور دولت کی ہر وقت تمنا رہتی تھی، جبکہ بادشاہ کو ایسا کوئی بھی لالچ نہ تھا۔ لہٰذا بادشاہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، جبکہ دوسرا آدمی جسے لوگ متقی سمجھتے تھے، اس نے اپنے کیے کی سزا دوزخ کے نتیجے میں پائی۔ تو اس پوری کہانی سے ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے نیکی کی، اسے نیکی کی جزا دی گئی، اسے کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھی۔ اور جو لوگ ظاہری تو متقی ہوں لیکن دل میں دنیا کی تمنا رکھتے ہوں، جاہ و حشمت چاہتے ہوں، تو اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تو دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ لہٰذا کوئی امیر و کبیر شخص بھی ہو تو اپنے ایک نیک عمل کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے، جبکہ کوئی متقی بھی ہو تو اپنے کسی بھی برے عمل کی وجہ سے دوزخ میں جا سکتا ہے۔ اللہ عادل ہے اور انصاف کرتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔